امریکی ترجمان سے عمران خان صاحب کے حق میں سوال کرنے والا صحافی کون ہے اور امریکی ترجمان نے اس کا جواب کیوں نہیں دیا، یہ ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں پوری تفصیل سے بتائیں گے۔ اور احسن اقبال کے خلاف جو پروپیگنڈا اس وقت چل رہا ہے اس کی بیس کیا ہے، کیا احسن اقبال نے واقعی کوئی غلطی کی ہے اور ان کو اس ٹائپ کی غلطی آکسفورڈ میں نہیں کرنی چاہیے تھی، اور یہ کون لوگ ہیں جو اس کلپ کو اٹھا کے باقاعدہ چلا رہے ہیں کمپین کے طور پہ، یہ بھی ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے۔ اور حکومت پاکستان نے تمام افغانیوں کو پاکستان سے نکل جانے کا حکم دے دیا، یہ حکم کیوں دیا گیا اور کتنے افغانی پاکستان سے اب نکالے جائیں گے ایک مہینے کے اندر اندر، یہ بھی ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے۔ اور JUI نے عمران خان صاحب کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ چلنے کے لیے کچھ شرائط رکھ دی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف اس موڈ میں ہے اور اس پوزیشن میں ہے کہ وہ یہ شرائط پوری کر سکے، یہ بھی ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے۔ لیکن ویلاگ کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور یہ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، اور یہ یاد رکھیں کہ ہر اچھی بات صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویلاگ اچھا لگے تو کسی نہ کسی کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور ہم نے اپنا کالم 0 پوائنٹ اب آڈیو فارم میں بھی لانچ کر دیا ہے، آپ اس لنک کے اوپر کلک کر کے اب ہمارے کالم سن بھی سکتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فاروق عباس نیوٹرل بائی جاوید چودھری میں۔ ناظرین، آج ایک واقعہ ہوتا ہے امریکہ میں۔ ٹیمی بروس دفتر خارجہ کی ترجمان ہے امریکہ کی، وہ بریفنگ دے رہی تھیں اور بریفنگ کے دوران جلیل آفریدی صاحب ایک پاکستانی نجات جرنلسٹ ہیں، وہاں پہ دا فرنٹیئر سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے سوال کیا اور سوال کے ان کے دو پہلو تھے۔ ایک میں تو انہوں نے ان کا پہلے شکریہ بھی ادا کیا کہ ڈیورنگ کووڈ وغیرہ جو ہے میں نے آپ لوگوں کی پالیسیز کی وجہ سے، یہ ٹرمپ صاحب کی پالیسی کی وجہ سے مجھے بڑا فائدہ ہوا، تھوڑی سیمپیتھی گین کرنے کی کوشش کی۔ اور اس کے بعد انہوں نے اگلا سوال داغ دیا جو کہ باقاعدہ اس طرح سے بنا کے سوال کیا گیا تھا کہ جیسے آگے والے سے اپنے مطلب کی بات نکلوانی ہے، اور وہ یہ تھا کہ خان صاحب 3 سال سے جیل میں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے یہ ٹائم ہی غلط بتایا، وہ 3 سال سے نہیں ہے، ابھی تقریباً آلموسٹ 1.5 سال ہوا ہے کہ وہ اندر ہیں، تو فیکچولی ان کا کوسچن غلط تھا، لیکن فریم ایسے کر رہے تھے کہ جس طرح سے وہ اپنی مرضی کا جواب چاہ رہے ہیں۔ میں نے کہا تھوڑی سی تحقیق کرتے ہیں اس پہ کہ جلیل آفریدی صاحب جو ہے ان کا ٹلٹ کیا ہے، یہ جرنلسٹ اپنے آپ کو بتا رہے ہیں۔ جب تھوڑا سا پتہ کیا تو ابھی ہم ساتھ کچھ ٹویٹس چلا بھی دیں گے جو انہی کی ٹویٹر ہینڈل کے ہیں، تو پتہ چلا کہ یہ تو فل سپورٹ کرتے ہیں، یہ تو مطلب جرنلسٹ اپنے نام کے ساتھ ضرور لگاتے ہیں لیکن بیسکلی تو یہ سپورٹر ہیں، اور یہ سپورٹر کس کے ہیں؟ PTI کے۔ تو PTI کے سپورٹر اور ڈائی و ہارڈ ورکر ہونے کے تحت آپ یا تو اپنے آپ کو جرنلسٹ کہہ لیں یا آپ ڈائریکٹلی بتا دیجیے کہ میں PTI کا ہوں۔ لیکن بہرحال جو آپ نے سوال کیا وہاں پہ آپ کی ایک سیٹ موجود تھی، تو اسی سوال کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ آیا کہ وہ جرنلزم تھی، جرنلزم نہیں تھی۔ چوائس صاحب تھوڑا سا میرے سے اختلاف رکھتے ہیں لیکن میں ضرور آج ان سے اس پہ بحث کروں گا، دیکھتے ہیں کیا جواب ملتا ہے، بتائیے۔ اب دیکھو یار، 2 چیزیں ہیں، جو چیزیں ہیں نا ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر جو صحافی ہے اس کا اپنا ایک نظریہ بھی ہو سکتا ہے، اپنی اس کی جو پسند اور ناپسند بھی ہو سکتی ہے۔ انسان ہوتا ہے، مشین نہیں ہوتا۔ ایک جرنلزم اپنی جگہ پہ، لیکن اگر وہ کسی شخصیت سے، کسی پارٹی سے، کسی نظریے سے متاثر ہے تو وہ آپ کو اس کی رائٹنگ میں، اس کے سوالوں میں نظر آئے گا۔ تو ایک شخص اگر عمران خان کو پسند کرتا ہے تو جرنلزم اپنی جگہ پہ اسے پسند کرنے ناپسند کرنے کا پورا حق حاصل ہے۔ تو میں آفریدی صاحب کا یہ حق جو ہے اس کو دینے کے لیے میں نہ صرف تیار ہوں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس حق کو پروٹیکٹ بھی کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بینگ اے جرنلسٹ اس کا سوال ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے، دیکھو ایک سوال نے پوری دنیا میں یا جہاں جہاں پاکستانی موجود ہے وہاں پہ ایک ارتعاش پیدا کیا ہے، وہاں پہ کوئی نہ کچھ ہلجل ہوئی ہے، یعنی پاکستان کے اندر بھی لوگ اس کو ڈسکس کر رہے ہیں، اور جہاں جہاں پاکستانی موجود ہیں، کچھ انڈینز ہیں، کچھ اور لوگ برٹش بھی ہیں، اور ہر جگہ پہ یہ سوال جو ہے ڈسکس ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں جو ترجمان ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ٹیمی بروس، اس کے سامنے کتنے لوگوں نے سوال کیے، لیکن ایک ہی سوال ہے جو پاکستان کے اندر اس وقت زیر بحث ہے۔ تو ایک جرنلسٹ کی یہ کامیابی ہوتی ہے کہ اس کا سوال جو ہے نا کہیں نہ کہیں اس کے اوپر بحث چل رہی ہو، اس پہ جواب بھی تو ضروری ہے، جلیل نہیں، وہ آگے چل کے بتاتے ہیں۔ اب جو جلیل آفریدی صاحب ہیں، دیکھیں اس کا جو سوال تھا، ایک تو پہلی مرتبہ لوگوں کو پتہ چلا کہ ایک صحافی وہاں پہ واشنگٹن میں موجود ہے، دا فرنٹیئر کا وہ صحافی ہے اور خیبر پختونخوا کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور اس کے سوال نے نہ صرف اس کو رجسٹرڈ کروایا بلکہ ہر جگہ پہ ڈسکس بھی ہو رہا ہے، اور آپ بھی ڈسکس کر رہے ہیں، میں بھی ڈسکس کر رہا ہوں، اور آپ نے پہلی مرتبہ اس کی ساری پرانی ٹویٹس بھی نکالی، تو یہ تو اس کی کامیابی ہے۔ ہاں جی، پرانی ریسنٹ سب دیا، اس میں ٹلٹ آ رہا ہے کہ وہ PTI کا ورکر ہے، ایسے لگ رہا ہے۔ نہیں ہو سکتا ہے، اگر ورکر بھی ہے تو کیا حرج ہے اس کے اندر، کوئی وہ مانتے نہیں ہیں، وہ اپنے ٹویٹس میں کہتے ہیں جی کہ مجھے، آپ ایک ورڈ یوز کرتے ہیں، میں خیر وہ ورڈ یوز نہیں کروں گا PTI سپورٹرز کے لیے، وہ کہتے ہیں کہ میں وہ نہیں ہوں، آپ مجھے جو مرضی کہتے رہے، لیکن وہ
آپ کی جو موجودہ قیادت ہے اسے برا بھلا کہہ رہے ہیں، لیکن عمران خان کو وہ خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، ان کی وائف کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، تو چودھری صاحب یہ بیگم کو بھی بشا بیبی کو بھی، تو یہ جرنلزم تو نہیں ہے؟ نہیں ٹھیک ہے، صحیح ہے، لیکن ظاہر ہے کسی ایک ادارے کے ساتھ منسلک بھی ہیں، اگر وہ کہتے ہیں کہ جی میں جرنلسٹ ہوں اور اس کے بعد بطور جرنلسٹ اگر اسے ترجمان بلا رہی ہے تو یا ان کا ڈپارٹمنٹ بلا رہا ہے تو پھر ہمیں یہ تسلیم کر لینا چاہیے۔ دیکھو 2-3 چیزیں ہیں جو ہمیں ماننی چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہر شخص کا ایک نظریہ ہو سکتا ہے، ان کا بھی نظریہ ہے، وہ ہیومن بینگ ہے، ان کا ظاہر ایک مذہب بھی ہے، ایک نظریہ بھی ہے، ایک ٹلٹ بھی ہے، وہ ہر انسان کا حق ہے۔ دوسرا سوال کرنا اس کا حق ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ سب سے اچھا سوال وہ ہوتا ہے جس سے اسٹوپڈ سمجھا جائے۔ یہ کمال ہوتا ہے کہ سوال کا، اگر سوال بڑا سیدھا ہوگا اور بڑا ڈسپلنڈ ہوگا تو کوئی سوال نہیں ہے۔ سوال ایسا ہونا چاہیے کہ کہکا بھی لگے یا امبیرسمنٹ بھی ہو، دوسری سائڈ پہ بندہ اوائڈ بھی کرے، بندہ جواب نہ بھی دینا چاہے، بندہ بچنا بھی چاہے۔ یہ سوال کا کمال ہے، جتنا اسٹوپڈ سوال ہوگا اتنا ہی شاندار ہوتا ہے۔ اور یہ سوال اتنا مزے کا تھا کہ خاتون جو تھی وہ نہ حق میں جواب دے سکی، نہ انکار میں جواب دے سکی، نہ وہ ہاں کر سکی نہ کر سکے۔ اس کا مطلب سوال ٹرکی تھا، اور اس کے پاس سوائے ایک آپشن کے کوئی آپشن نہیں تھا کہ وہ اس کے اوپر خاموش رہتے۔ تو میں اس بندے کو نہیں جانتا، لیکن جلیل آفریدی کی جو چیزیں ہیں ان کو ماننا چاہیے۔ ایک بات، ان کا نظریہ ان کو حق ہے، دوسرا سوال اس نے اچھا کیا، ٹھیک کیا، اور اسی وجہ سے وہ پوری دنیا میں زیر بحث ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اس آدمی نے اپنے آپ کو ریکگنائز کروایا ہے کہ میں بھی ایک جرنلسٹ ہوں، پاکستان سے تعلق ہے۔ کوئی بندہ نہیں جانتا تھا، میں نہیں جانتا تھا، یقین کریں، آپ بھی نہیں جانتے تھے، پہلی بار نام سنا، اور آپ نے باقاعدہ اس کے اوپر تحقیق کی، تو یہ اس بندے کا کریڈٹ ہے جو ہمیں دینا چاہیے۔ اب سوال، اگلی بات یہ ہے کہ سوال کا جواب کیوں نہیں آیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب ہیں وہ ٹرمپ انتظامیہ کی جو پرائرٹی کی لسٹ میں ہے اس میں وہ شمار ہی نہیں ہوتے، وہ کسی جگہ ہے ہی نہیں، کیونکہ نہ الیکشن کے دوران ٹرمپ نے ان کا نام لیا، نہ ان کے بارے میں کوئی وعدہ کیا، اور نہ اس کے بعد جو پرائرٹی لسٹ اس نے جاری کی جو 300 صفحات پہ مشتمل ہے، جس میں 300 چیزیں ہیں، اس میں کسی جگہ پہ بھی عمران خان صاحب آتے نہیں۔ پاکستان کوئی 270ویں نمبر پہ جا کے آتا ہے اس میں۔ تو عمران خان صاحب جو تھے، ان کے لوگ کیونکہ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں اور پیسہ کھانے کے بھی بڑے ایکسپرٹ ہیں، اور پھر انہوں نے کچھ بہت زیادہ وہاں پہ لابیسٹ بھی ہائر کیے ہوئے تھے۔ لابیسٹ بھی یہ کہتے تھے کہ فکر نہ کریں، ٹرمپ کے ساتھ معاملات ہمارے سیٹل ہو گئے ہیں، وہ آئے گا، آتے ہی سب سے پہلے عمران خان کے حق میں ٹویٹ کرے گا، عمران خان صاحب کے لیے پاکستان کی آرم ٹویسٹنگ کرے گا، اور وہ لابیسٹ جو ہے نا ان کے اربوں روپے کھا گئے۔ پہلی بات تو یہ، اور نہ وہ ٹرمپ کو مجبور کر سکے، نہ اس کو قائل کر سکے، نہ وہاں پہ کچھ سپیس حاصل کر سکے۔ لہذا ٹرمپ آیا اور اس نے عمران خان صاحب کا نام ہی نہیں لیا، اس نے پوری دنیا میں صرف ایک ملک کی تعریف کی، اور وہ پاکستان۔ اور اس کے بعد پوری اس کی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ دن رات پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہی ہے، کالوں پہ کالیں آ رہی۔ اور کل بھی دیکھو کہ کیا ہوا، کل بھی یہ ہوا کہ ان کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جو ترجمان، اس نے پاکستان کا اسی سوال کے ساتھ شکریہ ادا کیا 3 مرتبہ۔ اس نے کہا جی پاکستان کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمارا موسٹ وانٹیڈ جو پرسن ہے وہ ہمارے حوالے کیا۔ دوسرا ساتھ یہ کہا کہ جو انگیجمنٹ پاکستان کے ساتھ چل رہی ہے وہ چلتی رہے گی، اور ہم ایک پارٹنر ہے، اور یہ جو پارٹنرشپ ہے یہ بڑی لمبی چلے گی، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایشو اور پاکستان کا ایشو سیم ہے۔ تو یہ دیکھیں نا، اس نے بھی اس کے اوپر شکریہ ادا کیا۔ تو پوری ایڈمنسٹریشن جو ہے ٹرمپ کی، مجھے لگتا ہے کہ وہ جنرل عاصم منیر کے اوپر اس وقت فریفتہ ہے اور باقاعدہ قربان جا رہی ہے۔ اور آنے والے دنوں میں کیونکہ امریکہ کو بہت زیادہ ضرورت ہے، اور ساتھ ہی ایران کو بھی چھیڑ لیا، رشیا کو بھی چھیڑ لیا، تو اس وقت پاکستان کی امپورٹنس جو ہے نا اس کے اندر اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں بہت زیادہ قریبی تعلقات ہو جائیں گے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے، امریکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ اور عنقریب جس طرح برطانیہ گئے تھے آرمی چیف، اور وہاں پہ ان کا بڑا زبردست قسم کا استقبال ہوا تھا، مجھے لگ رہا ہے کہ یہ امریکہ کا دورہ بھی ہوگا ان کا، اور وہاں پہ بھی ٹھیک ٹھاک قسم کا ان کو پروٹوکول دیا جائے گا، کیونکہ اب پاکستان کی ضرورت جو ہے وہ بہت زیادہ امریکہ کو ہے۔ وہاں پہ ظاہر ہے افغانستان سے اسلحہ ہم نے اکٹھا کرنا ہے اور اکٹھا کر کے امریکہ کو دینا ہے۔ پھر وہاں پہ جو داعش بیٹھی ہوئی ہے اس کے اوپر ظاہر ہے امریکہ کا بہت خرچہ ہو رہا ہے۔ اب داعش مجھے لگتا ہے امریکہ ہمارے متھے مار دے گا کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ نبٹ رہے ہیں تو ان کے ساتھ بھی آپ نبٹتے رہیں، اور اس کے بدلے ظاہر ہے ہمیں امداد بھی ملے گی، اور ہمیں فوجی امداد بھی ملے گی، ہمیں سپورٹ بھی ملے گی۔ آئی ایم ایف سے ہمارے جو ایگریمنٹس ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے، سموتھ ہو جائیں گے۔ ہمارا جو تجارتی کوٹا ہے مجھے لگتا ہے اس کے اندر بھی اضافہ ہو جائے گا، باہر سے ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی پاکستان آ جائے گی، تو پاکستان کو اس کا فائدہ بہت ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ عمران خان صاحب میرا خیال ہے امریکہ کے اندر اپنی بیٹل ہار گئے،
اور ان کے جو لوگ ہیں جو ڈائسپورا ہے ان کا جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ بڑے وائبرنٹ ہیں, بڑے تیز ہیں, ان سارے سینیٹر انہوں نے اپنی جیب میں ڈالے ہوئے ہیں, کانگریس مین سے وہ سائن کروا لیتے ہیں اور لیٹر جو ہے وہ کمال کر دیتے ہیں, پھر وہ قرارداد پاس کروا دیتے ہیں. ان سب کو میرا خیال ہے اب تائب ہو جانا چاہیے, معافی مانگ لینی چاہیے. معافی مانگ کے انہیں یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ ٹرمپ ان کے پاس ہے, لیکن ٹرمپ کارڈ پاکستان اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے, اور اس نے یہ کارڈ کھیلا بڑا زبردست ہے. تو لوبیسٹ کے سارے یعنی ایسا کھیلا کہ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ بھی ہو رہا ہے. اور اس دوران دیکھیں جو جنٹری بیچ آیا یہاں پہ, تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ ٹرمپ کی مرضی سے آیا تھا, اور وہ اسی سیٹلمنٹ کے چکر میں آیا تھا کہ بندہ ہمارے حوالے کرتے. پھر جو رچرڈ گرینل نے اچانک اپنے ٹویٹس ڈیلیٹ کر دیے تھے, اور اس کے بعد وہ خاموش ہو کے بیٹھ گیا, اور اس کو بڑا زور دیا پاکستان تحریک انصاف والوں نے کہ فری عمران خان کی ایک اور ٹویٹ کر دیں, اس نے نہیں کی. تو مجھے لگتا ہے وہ بھی اسی سیٹلمنٹ کا نتیجہ تھا کہ جب CIA کا ISI کے ساتھ رابطہ ہو گیا تو یہاں سے بھی ڈیمانڈ کی ہو گئی نا, جی ٹھیک ہے ہم آپ کا کام کر رہے ہیں, لیکن یہ جو بدنامی کی جا رہی ہے پاکستان کی, اس کو تو روکیں. تو امریکہ نے روکا اس کا, اور اس کے بعد اب جو ٹرمپ کے بعد باقی ساری ان کے ایڈمنسٹریشن جو پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہی, مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کے جو سارے بہی خان تھے, جو سارے لابیسٹ تھے, وہ سارے کے سارے ناکام ہو گئے. بلکہ عمران خان صاحب کو ایک کام کرنا چاہیے. اب میں ایک تجویز دے رہا ہوں, تجویز بڑی مزے کی. انہیں جی جتنے لابیسٹ ہیں سب کو بند کریں, سب کے پیسے بند کریں سب کو, اور یہ جو آفریدی صاحب ہیں, جلیل آفریدی صاحب, ان کو لابیسٹ بنا لیں, کیونکہ انہوں نے جو کام کیا ہے وہ ان کے سارے لابیسٹ مل کے نہیں کر سکے, اور وہاں جو ڈائسپورا پاکستان تحریک انصاف کا, وہ بھی یہ کام نہیں کر سکا جو یہ جلیل آفریدی صاحب نے کر دیا. میں نے منوا لیا چوہے صاحب کو کہ جلیل آفریدی صاحب کون ہیں, بتائیے سر. ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک نہیں. یار میں اگین یہ کہتا ہوں, میں تو پہلے بھی کہہ رہا ہوں کہ ایک بندے کا ٹلٹ ہو سکتا ہے, اس کا حق ہے, لیکن جرنلزم میں نظر نہیں آنا چاہیے. اچھا چلیں چوہے صاحب. پہلے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ کیا وہ واقعی جرنلسٹ, وہ کہتے ہیں اپنے آپ کو جرنلسٹ ہیں, تو کہتے ہیں. چلیں چوہے صاحب, مجھے ذرا اجازت دیں, میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کچھ, ٹھیک ہے؟ ٹف سوال ہوں گے, ٹھیک ہے؟ مجھے بتائیے پہلے کون سے آسان کیے ہیں کبھی. نہیں چلیں ابھی زیادہ ٹف والے کرنے لگے. مجھے یہ بتائیں, عمران خان صاحب کو ووٹ پڑا ہے الیکشن میں؟ ووٹ پڑا ہے ان کو. مانتے ہیں آپ اس چیز کو؟ بالکل مانتے ہیں. ٹھیک ہے. پاکستان کی اکانومی موجودہ حکومت نے بہتر کی ہے, اس چیز کو مانتے ہیں؟ موجودہ حکومت نے بہتر کی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. یہ دونوں اپوزٹ سائڈ کی باتیں ہیں جو آپ مان رہے ہیں. میں بالکل صحیح بات ہے, جو حقیقت ہے. جو حقیقت ہے. PTI کی گورنمنٹ ناکام ہو چکی ہے, خیبر پختونخوا میں ناکام ہو گئی, شروع سے ناکام ہے. 11 سال ہو گئے, بلکہ 12 سال ہو گئے ناکامی. ٹھیک ہے. پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ باقی گورنمنٹ سے بہتر چل رہی ہے. پنجاب گورنمنٹ جو ہے نا ایفرٹ کر رہی ہے, ایفرٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. چل رہی ہے نہیں چل رہی, یہ ریلیٹیو ٹرم ہے. یہ 4 یا 5 سال بعد پتہ چلے گا جب ان کے سارے پروجیکٹ میچور ہوں گے. PTI کے جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں یہ پاکستان کی امیج کو نقصان دے رہے ہیں, جس نقصان دے رہے ہیں, اور پاکستان کو نقصان ہوا ہے, پاکستان تحریک انصاف کو اس سے زیادہ نقصان ہوا. ٹھیک ہے. اب یہ تمام چیزیں ایسی تھیں جو اپوزٹ تھیں, آپ نے اچھی باتیں بھی مانی, بری باتیں بھی مانی, آپ جرنلسٹ ہیں, ٹھیک ہے, لیکن یہ جلیل آفریدی صاحب کو جب دیکھتے ہیں تو ان کا تو پورا ٹلٹ یہ ہے جیسے کہ یہ کو PRO کے طور پہ. میرا خیال ٹویٹس جو ان کی ہے نا وہاں سے پھنس جاتے ہیں. میں اسی لیے ٹویٹر پہ ہوں ہی نہیں, کیونکہ جب میں اپنے خیالات کا اظہار کروں گا ٹویٹس کے ذریعے, تو پھر ظاہر ہے میری اپنی امپارشلٹی جو ہے وہ کمپرومائز ہوگی. صاحب یہی سوال جو اس طرح سے انہوں نے کیا ہے نا, جس طرح سے سوال فریم کیا تھا, اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ ان کا ٹلٹ ہے, یہ اپنے آپ کو جرنلسٹ نہ کہیں. اب ایک آدمی کہہ رہا ہے تو آپ کو کیا جاتا ہے, ایک بندہ جو ہے نا وہ بندہ مثلا کالا کلوٹا میری طرح, وہ اپنے آپ کو اگر خوبصورت کہہ رہا ہے تو آپ کو کیا تکلیف ہے. ایک آدمی اگر بیوقوف ہو اور اگر اپنے آپ کو عقل مند کہہ دے تو آپ کو کیا پرابلم ہے. مجھے ایک بندہ مثلا آپ یہ کہہ دیں نا میں PhD کر لی, یعنی آپ نے کر لی, میں پہلا بندہ ہوگا یہ فوراً مانوں گا کہ کر لی ہوگی. میں نے کی نہیں ہے. ہاں مجھے میرا کیا جاتا ہے یار. لیکن میں سچ بتا دوں گا, میں نے ماسٹرز کیا ہوا, نہیں کی ہوئی PhD. کوئی بندہ جو کلیم کر رہا ہو نا اس کو مان لے, اس میں سکھ بڑا ہے. چلیں ہم یہ جواب آپ لوگوں پہ چھوڑ دیتے ہیں, آپ انہیں جرنلسٹ مانتے ہیں نہیں مانتے, کیونکہ جس طرح کا سوال تھا وہ پاکستان کی حد تک کے لیے تھا, لیکن وہاں پہ امریکنز نے آپ کی عزت کی, سوال اس لیے ہرگز نہیں کیا گیا تھا. نیکسٹ کوشچن ہے جی ہمارے احسن اقبال صاحب کے حوالے سے, بہت انپورٹنٹ کوشچن ہے جی. یہ ڈیبیٹ ہوتی ہے آکسفورڈ یونیورسٹی میں, اور میں اس کا ٹاپک آپ کو بتا دیتا ہوں, وہ ہے جی لبرل ڈیموکریسی ہیز فیلڈ دا گلوبل ساؤتھ. یہ ٹاپک تھا, اس کے اوپر ایک لڑکا ہے اسد جو کہ UK میں بیٹھا ہوا تھا, اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ جو اسد صاحب ہیں ان کا ٹلٹ بھی PTI کی طرف ہے, یہ باقاعدہ ان کے وہ سپورٹر موجود ہیں وہاں پہ. احسن اقبال صاحب کے متعلق جو انہوں نے ڈیبیٹ کی اس کا صرف ایک حصہ کاٹ کے آپ کو دکھایا گیا, پورا آپ کو نہیں بتایا گیا. یہ بیسکلی یہ اس ڈیبیٹ کے اینڈ کے اوپر جو وہاں پہ جتنے بھی ممبرز ہوتے ہیں انہوں نے ووٹنگ بھی کرنی ہوتی ہے, اس ووٹنگ کا رزلٹ کیا آیا تھا, یہ اسد صاحب ہارے تھے یا جیتے تھے, یہ بھی آپ کو بتائیں گے, اور احسن اقبال صاحب کے خلاف کیا بھونڈا پروپیگنڈا ہو رہا ہے یہ بھی ڈیٹیل سے سٹوری آپ کو بتاتے ہیں. اب جتنے سیاستدان پاکستان کے اندر ہیں نا, فرق ایک
ایک ماننا پڑے گا کہ احسن اقبال نے سب میں سے پڑھے لکھے آدمی ہیں, بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں, آنیسٹ آدمی ہے, اس کے اوپر کبھی کرپشن کا کوئی چارج نہیں لگا. ایک چارج عمران خان صاحب نے اپنے دور میں لگایا تھا اور وہ بھی تھا کہ اسپورٹس کمپلیکس انہوں نے ناروال میں کیوں بنایا. اس کے علاوہ کوئی چارج اس بندے پہ آج تک کرپشن کا نہیں لگا. تیسرا یہ ہے کہ اس آدمی کے اندر نا ایک قدرتی ایک صلاحیت ہے, وہ یہ ہے کہ یہ بڑا مدلل گفتگو کرتا ہے. آپ اس انگریزی میں بات کریں, اردو میں بات کریں, پنجابی میں بات کریں, مدلل جواب دے گا. اور میموری بڑی زبردست ہے, میموری بڑی شارپ ہے اور بڑا ٹو دی پوائنٹ بات کرتا ہے. اب دیکھیں یہ جو لڑکا اسد اقبال ہے, اس نے کھڑے ہو کے ایک الزام لگایا, بلکہ پورا اس نے ہٹ کیا ایک بندے کو, احسن اقبال کو, جو مہمان کے طور پہ وہاں پہ گیا ہوا تھا آکسفورڈ میں. اور اس کے بعد جب احسن اقبال بولنا شروع ہوا تو اس نے نہ صرف اس کا پورا نیریٹیو اڑا کے رکھ دیا, بلکہ اس کے بعد 184 ووٹ بھی حاصل کیے. اور دوسرا جو بندہ جس نے بڑا شارپ قسم کا کویسچن کیا تھا, جس نے ان کی انٹیگریٹی پہ, ان کی گورنمنٹ کی انٹیگریٹی کے اوپر بہت بڑا سوال اٹھایا تھا, وہ 145 ووٹ لے کے ہار گیا اس پہ. دوسرا پورا گروپ ہی ہار گیا. اس کی وجہ یہ کہ احسن اقبال کے اندر یہ بڑی کوالٹی ہے کہ یہ بندہ بڑے مدلل طریقے سے جواب دیتا ہے. دوسرا میں بار بار ایک چیز کہہ رہا ہوں کہ آپ کسی بھی حلقے کے اوپر اعتراض کر سکتے ہیں, انگلی اٹھا سکتے ہیں کہ اس کے اندر فارم 47 کے ذریعے جتایا گیا, لیکن احسن اقبال ان دو بندوں میں شامل ہیں. ایک احسن اقبال ہیں اور دوسرا جو ہے نا وہ رانا تنویر ہیں. یعنی دو حلقے ایسے ہیں جن کے بارے میں کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہاں پہ کوئی گڑبڑ ہوئی ہے. تو احسن اقبال نے واقعی ہی گڑبڑ نہیں کی, اور اگر کوئی شخص اس قومی اسمبلی میں کسی کے بارے میں قسم کھائی جا سکتی ہے تو میرا خیال احسن اقبال کے بارے میں کھائی جا سکتی ہے, وہ واقعی جیتا ہے. اور پاکستان تحریک انصاف نے بھی ابھی تک ایک بھی الزام احسن اقبال کے اوپر نہیں لگایا کہ جناب ان کو جتوایا گیا. تو وہ اگر فارم 47 کی گورنمنٹ ہے تو اسد اقبال کو کم از کم احسن اقبال کے بارے میں تو کہنا چاہیے تھا کہ یہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہ ایک رو ہے, ایک لہر ہے جو پوری دنیا کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز جو ہیں وہ پھیلا رہے ہیں. وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے علاوہ سارے لوگ جو ہیں وہ بے ایمان بھی ہیں, وہ سب لوگ بددیانت بھی ہیں, وہ سب لوگ نالائق بھی ہیں, وہ سب لوگ کرپٹ بھی ہیں, اور وہ سب لوگ جو ہیں جیل ساز بھی ہیں. اور جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ دودھ کی دھلی ہوئی ہے, وہ فرشتوں کی جماعت ہے. اس کے باوجود کہ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ان کے اوپر چڑھ گیا ہوا ہے, اس کے باوجود کہ القادر یونیورسٹی ان کے گلے پڑ گئی ہوئی ہے, اس کے باوجود کہ جعلی ٹویٹس کر دی جاتی ہیں, اس کے باوجود کہ پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے اندر کوئی کمال نہیں کر سکی پچھلے 12 سال میں, یہ ساری چیزوں کے باوجود وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دوسرے سارے جیل ساز ہیں. اور یہ وہی فینامنا ہے جو پورے پاکستان کے اندر چل رہا ہے, وہی آکسفورڈ کے اندر ہوا ہے. میں آکسفورڈ کی بڑی تعریف سمجھتا تھا, بڑی عزت سمجھتا تھا. میں سمجھتا دنیا کی بیسٹ یونیورسٹی ہے, اور جو لوگ وہاں سے آکسفورڈ سے پڑھے ہوئے ہیں ان کی پوری دنیا کے اندر بڑی عزت اور تکریم ہوتی ہے. لیکن جب میں نے اس لڑکے کی بات سنی تو اس کے بعد میرا آکسفورڈ کے اوپر بھی یقین ختم ہو گیا. ویسے تو کہتے ہیں کہ آکسفورڈ کے اوپر یقین اسی وقت ختم ہو گیا تھا جب عمران خان صاحب کے پروفائل میں آکسفورڈ لکھا گیا تھا. بہت سارے لوگ اس وقت اعتراض کر رہے تھے یار کہ آکسفورڈ سے گریجویٹ ایسے نکلتے ہیں ہر 2 فکروں کے بعد ایک گالی دے دیتے ہیں. تو اس کے بعد یہ اسد اقبال صاحب جو ہیں انہوں نے کمال ہی کر دیا, انہوں نے ثابت کر دیا کہ آکسفورڈ کے اندر بھی حالات کو بہت اچھے نہیں ہیں. آکسفورڈ اور میں آپ کسی یونیورسٹی کا نام لوں, پاکستان میں جس یونیورسٹی کا نام لوں گا, وہاں کے سارے 14-15 ہزار اسٹوڈنٹ جو ہے وہ بقول مونوسلائی کے میری نکر اتار دیں. تو وہ میرا خیال یہ ہے کہ کسی بھی یونیورسٹی کے ساتھ کمپیئر کیا جائے, پاکستان کی کسی کھوتی یونیورسٹی کے ساتھ کمپیئر کیا جا سکتا ہے, تو آپ کو دونوں سیم نظر آئیں گے. جو اسی طرح میں دیکھ رہا تھا کہ مونوسلائی صاحب کا ایک ٹویٹ ہے, انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی وہاں آکسفورڈ میں احسن اقبال کی نکر اتار دی گئی. میرا خیال یہ ہے کہ نیکر تو مونوسلائی صاحب کی روزانہ پاکستان میں اتر رہی ہے. اس کی وجہ اپنے والد کو یہاں چھوڑ کے بھاگ گئے تھے. والد بیچارہ جیل کے اندر خوار ہوتا ہے, وہ باتھ روم میں گر کے انہوں نے ہڈیاں توڑوا لی چودھری پرویز علائی صاحب نے, اور بیٹا جو ہے وہ باہر بیٹھا ہوا تھا. یہ پنجابی کلچر ہی نہیں ہے. بچے جو ہوتے ہیں نا, اپنے بیٹے جو ہوتے ہیں اپنے والدین کے اوپر قربان ہو جاتے ہیں. وہ اپنے والدین کو گھر بٹھا کے آپ خود کہتے ہیں کہ جناب میں حاضر ہوں, آپ مجھے سزا دیں, میرے والد کو گھر چھوڑیں. اور وہ ایک ایسے مزیدار صاحبزادے ہیں کہ جو پیسے لے کے ایک پرائیویٹ فلائٹ کے اوپر بیٹھ کے, بلکہ انہوں نے چارٹر فلائٹ لے کے یہاں سے نکل گئے, اور اس کے بعد وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ. اب ان کا پاسپورٹ ایکسپائر ہوا ہوا, اس لیے موومنٹ بھی نہیں کر سکتے. تو اسپین کے اندر وہ تشریف رکھتے ہیں, اور یہاں پہ ان کے والد صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا پوری دنیا نے دیکھا, اور وہ وہاں پہ ٹویٹ کرتے جا رہے ہیں. تو وہاں پہ بیٹھ کے وہ کہہ رہے ہیں کہ احسن اقبال کی نکر اتر گی. بھائی صاحب پہلے تو اپنی نکر سنبھالیں آپ. ٹھیک ہے.
اچھا چوہر صاحب یہ ہاری ہوئی ڈیبیٹ کو بھی جیتا ہوا بتا دیا پی ٹی آئی نے, تو یہ آپ مانتے ہیں کہ پی ٹی آئی صاحب کا یہ کمال تو ہے, پروپیگنڈا ماسٹر, یہ کمال تو ہے, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے, یہ کوئی شک ہی نہیں ہے. یہ مشرق کو مغرب, مغرب کو مشرق بنانے میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے. دیکھ لینا, ایک تو انہوں نے ثابت کر دیا تھا کوئی 1000-2000 بندے مر گئے تھے یہاں پہ 26 نومبر کو, اور ابھی بھی جیسے یہ آپ جلیل آفریدی صاحب کا ذکر بھی کریں, ان کی ٹویٹ کے اندر بھی 200 بندے انہوں نے لکھے, 200 بندے انہوں نے مار دیے تھے, اور 278 بندے جو تھے وہ مار دیے تھے ہمارے کھوسا صاحب نے, لطیف کھوسا صاحب نے, اور ابھی تک وہ ان کے کفن پورے نہیں کر سکے, لاشیں پوری نہیں کر سکے, لیکن وہ فرما. تو یہ پاکستان تحریک انصاف کا کمال ہے, ان کا کمال ہے. یہ تو ہے, صحیح کہہ رہے ہیں بالکل, کہ جھوٹ اتنا بولو کہ وہ سچ لگنے لگے. اب چلتے ہیں جی نیکسٹ سٹوری ہماری, جی بہت انپورٹنٹ سٹوری ہے چوہر صاحب. پاکستان میں افغانیوں کی شامت آئی ہوئی ہے. جب آپ ہمارے ملک میں در اندازی نہیں چھوڑیں گے, جب مسلسل کچھ نہ کچھ دہشت گردی ہوتی رہے گی اور اس کے تانے بانے آپ کے ملک سے ملیں گے, تو ظاہری بات ہے دوسرے ملک سے پھر ری ایکشن آئے گا. کچھ پلان میں پہلے چیزیں شامل تھے, لیکن اس میں تیزی اس لیے نظر آ رہی ہے کہ آپ کے تعلقات ہم سے بہتر نہیں ہو رہے, خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں. تو مارچ تک افغانیوں کو, جن کے پاس افغان نیشنلٹی ہے, انہیں پاکستان سے نکالا جا رہا ہے. پوری سٹوری آپ کو بتاتے ہیں. اب افغانستان سے اگر پاکستان کے اندر در اندازی ہوگی, بنو جیسے واقعات ہوں گے, اس سے پہلے ظاہر ہے پولیس لین کے اوپر حملہ ہوا تھا جس کے اندر 125 بندہ اس میں شہید ہو گیا تھا, اور اس کے بعد بھی حکومت پاکستان نے تمام افغانوں کو یہاں سے نکل جانے کا حکم دے دیا تھا. اب یہ بنو کے اوپر جو واقعہ ہوا ہے, جب یہ ثابت ہو گیا کہ اس کے پیچھے افغانستان ہے اور وہاں پہ ٹی ٹی پی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی وجہ سے ہو رہا ہے, تو پھر یہاں پہ جو 13 لاکھ افغانی اس وقت بھی بیٹھے ہوئے ہیں جن کے پاس افغان نیشنل کارڈ ہے, اور 7 لاکھ لوگ ہیں, یا کچھ لوگ کہتے ہیں 7 لاکھ ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں 13 لاکھ ہے. کچھ ایسے افغانی بھی ہیں جن کے پاس پاکستانی نیشنلٹی بھی ہے, اور بخبر آپ کو یہ دے رہا ہوں کہ اگر یہ سلسلہ نہ رکا تو وہ افغانی جن کے پاس پاکستانی نیشنلٹی, ان کی نیشنلٹی کینسل کر کے ان کو بھی نکالا جائے گا. ان کی تعداد کتنی چوہر صاحب؟ وہ لاکھوں کی تعداد میں, وہ بھی, تو ان سب کی بھی نیشنلٹی کینسل کر کے ان کو نکالا جائے گا. اور اس کے بعد اب یہ جو آپ کو پتہ ہے, یہ جو خیبر پاس بند ہے, تورخم بند ہے, اس کی مین وجہ بھی یہ ہے کہ پاکستان نے یہاں سے افغانیوں کو دھکیلنا شروع کیا ہے, اور انہوں نے پاس اس لیے بند کیا ہوا ہے کہ یہ جو افغانی واپس نہ جائیں, کیونکہ ان کی گورنمنٹ, افغان گورنمنٹ جو اس وقت جنت کی وہاں پہ انہوں نے نہریں بہا دی ہوئی ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کا بہترین ملک اس وقت ہے جہاں پہ انصاف بھی ہے, جہاں پہ ہر چیز فراوانی میں ہے, جس کے اندر سکون ہے, جس کے اندر اطمینان ہے. وہ اپنے شہریوں کو نہیں لینا چاہتا, اس لیے راستے بند کیے ہوئے ہیں, اس لیے وہاں پہ فائرنگ ہو رہی ہے. اور پاکستان نے راستے کھلے نہ کھلے, مجھے لگتا ہے کہ ان سب کو دھکیل دینا ہے, ان سب کو اکٹھا کر کے وہاں پہ بارڈر پہ انہوں نے پیچھے ٹینک لگا کے نہ کریں نکلو نا, پیچھے ٹرک لگا کے, گاڑیاں لگا کے پیدل جائیں, اور اگر افغانستان کی طرف سے فائرنگ ہوتی تو انہیں کہا جی آپ کے اپنے شہری قتل کر دیں, ہمیں کیا. تو مجھے لگتا ہے کہ اس مہینے کے آخر میں یہ پوری تیاری ہے, کیونکہ پاکستان کے پاس سارا ڈیٹا ہے کہ کس جگہ پہ کون سا افغان بیٹھا ہوا ہے, اور ان سب کو ابھی انہوں نے صرف اناؤنسمنٹ کی ہے, ساتھ ان کو لیٹرز بھی جا رہے ہیں, ان سب کو بتایا جائے گا, اور ایس ایچ اوز کے ذریعے ان سب کو اطلاع دی جائے گی کہ اپنا اپنا سامان باندھ لیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد 1 اپریل کے بعد جو ہے ان لوگوں کو پکڑ کے اور ٹرکوں میں بھر کے ان کو سرحد کے پاس چھوڑ کے ان کو کہا جائے گا جی اپنے واپس جائیں ملک کے اندر, کیونکہ وہاں پہ امن اور سکون ہو گیا, تو وہاں جا کے مزے کریں. اور اس کے بعد جو باقی ان سب کو نکالنے کے بعد بھی اگر افغانستان باز نہیں آتا تو پھر ڈیفینیٹلی وہ افغان شہری جن کے پاس یہاں پہ پاکستانی شہری ہے, تو ان سب کو بھی نکال دیا جائے گا, اور وہ تمام افغانی جن کی یہاں پہ پراپرٹیز ہیں پاکستان کے اندر, ان کی پراپرٹیز بھی کنفسکیٹ ہوں گی. یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں 3rd فیز میں. اور وہ جو پراپرٹیز کنفسکیٹ ہوں گی وہ سارے لوگ ہیں جو اس وقت افغانستان کے اندر گورنمنٹ میں ہیں, جو طالبان گورنمنٹ کے لوگ ہیں, ان سب کی پراپرٹیز پاکستان کے اندر ہے. بلکہ کیبنٹ کے اندر تمام لوگ ایسے ہیں جو پاکستان کے اندر پلے بڑے ہیں, یہاں پہ تعلیم حاصل کی ہے, ان کے بچے پاکستان کے اندر رہتے ہیں, ابھی بھی ہیں, اور ان میں سے کچھ لوگ یو ای میں ہیں ان کے بچے, کچھ ان کے امریکہ اور یورپ کے اندر ہیں, اور باقی ان کی پراپرٹیز جو ہیں کراچی کے اندر, لاہور کے اندر, اسلام آباد کے اندر ہیں, کوئٹہ کے اندر ہیں, یہ ساری کی ساری پراپرٹیز کنفسکیٹ ہوں گی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ناظرین یقین نے بڑی تکلیف دہ بات ہے, وہ لوگ جو پاکستانی شہری بن چکے ہیں, ہمارے معاشرے کا اور فیملی کا حصہ بن چکے ہیں, وہ جائیں گے تو کسی بھی پاکستانی کو اچھا نہیں لگے گا. تو افغان گورنمنٹ کو تھوڑے ہوش کے ناخن لینے. اب دیکھیں نا وہاں پہ ٹی ٹی پی اگر انہوں نے رکھی ہوئی ہے اور اس کو وہ پروٹیکٹ کر رہے ہیں, تو ہم جو ان کے شہری ان کو کیوں پروٹیکشن دیں؟ ہاں بالکل, اسٹیٹ تو ایسی ریئیکشن دے گا. ٹھیک ہے. اچھا چوہر صاحب, آپ کی خبر تھی جے یو آئی کے حوالے سے, آپ نے بریک کی تھی کچھ عرصہ پہلے, اب اس خبر نے جی اصلیت کا روپ دھار لیا ہے, آپ نے پہلے ہی بتا دیا تھا یہ ہو رہا ہے, اور آج وہ خبر آ گئی ایگزیکٹلی جو
آپ نے بتایا تھا وہی ہو رہا ہے، ڈیٹیل بتا دیجیے، JUI نے اپوزیشن کا حصہ بننے کے لیے کیا شرائط رکھی؟ اب مولانا فضل الرحمان صاحب بڑے شارپ آدمی، بڑے تیز آدمی، وہ نہیں چاہتے کہ عمران خان صاحب کو تگڑا کر دیں اور کل کو عمران خان صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہی رگڑا نکال دیں. تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ کچھ شرائط ہیں وہ مانیں گے تو پھر آگے بڑھیں گے. 3-4 شرائط ہیں. پہلی شرائط تو یہ ہے کہ ماضی کے اندر جو عمران خان صاحب ان کی پارٹی مولانا کے بارے میں کہتے رہے اس کے اوپر معذرت کرنی چاہیے پارٹی کو اور عمران خان صاحب کو. عمران خان صاحب تو معذرت نہیں کریں گے لیکن پارٹی کر دے گی کسی وقت بھی. یہ ایک ایسی شرط ہے جسے پارٹی ماننے کے لیے تیار ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ گنڈا پور صاحب نے بہت زیادہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ گستاخی کی ہے تو گنڈا پور صاحب سے بھی مولانا چاہتے ہیں کہ معافی مانگیں. اور تیسری شرط مولانا کی یہ ہے کہ گنڈا پور کو تبدیل کر کے کوئی اور چیف منسٹر وہاں پہ لگا دیا جائے تو مولانا فضل الرحمان صاحب زیادہ کمفرٹیبل ہیں کیونکہ وہ ان کے علاقے کے رہنے والے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف نہیں مان رہے. ٹھیک ہے، گنڈا پور ہی رہیں گے چیف منسٹر کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہی گنڈا پور کو ہٹائیں گے تو پھر نیا چیف منسٹر پاکستان تحریک انصاف تعینات نہیں کر سکے گی. پھر ان کا خیال یہ ہے کہ اسٹیٹ پہ نئے چیف منسٹر کی باری نہیں آنے دے گی، پھوٹ پڑ جائے گی. اس سے پہلے بہت زیادہ فسادات ہو جائیں گے اور پھر نیا چیف منسٹر پاکستان تحریک انصاف کا نہیں آ سکے گا اور پھر ایک لمبی کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ جائے گی. ٹھیک ہے، تو اس طرف نہیں جانا چاہتے. یہ شرط نہیں مانی جائے گی لیکن وہ گنڈا پور صاحب سے معذرت کروا دیں گے. گنڈا پور صاحب نہ مونچھیں نیچی کر کے کچھ دنوں کے لیے معذرت کر دیں گے. اب اس سے اگلی شرط یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اپنے 2 سینیٹر چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ان کے حق میں ووٹ دیے جائیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کیونکہ سینٹ کے الیکشن ابھی بھی وہاں پہ نہیں ہوئے. ٹھیک ہے، تو وہ 2 سینیٹر چاہتے ہیں. اور اس کے بعد صدارت کا ذکر کیا جا رہا ہے. اب 2 قسم کی صدارتیں. ایک صدارت تو یہ ہے کہ جو اپوزیشن کی جو صدارت ہوگی وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے اپوزیشن الائنس کی، جو اپوزیشن الائنس کی. ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب پہ عمران خان صاحب سے یہ لکھوانا چاہتے ہیں کہ جب وہ اقتدار میں آئیں گے یا اس موومنٹ کے نتیجے میں جب کوئی تبدیلی آئے گی تو وہ صدر پاکستان بنیں گے اور عمران خان صاحب ان کے حق میں ووٹ دیں گے، اپنے لوگوں کو ووٹ ڈلوائیں گے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو صدر بنایا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب یہ بھی چاہتے ہیں کہ جب یہ الائنس بن جائے ان کا اور یہ کوئی یہاں پہ تحریک چلائیں تو اس کے بعد اگر الیکشن ہوتے ہیں تو اس الیکشن میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی ہو. یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب کو سیٹس ملیں اور وہ سیٹس ملیں گی خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں. اگر تو عمران خان صاحب اس کے لیے تیار ہوئے تو یہ الائنس ہو جائے گا اور اگر عمران خان صاحب تیار نہیں ہوتے تو پھر یہ الائنس ہو جائے گا. عمران خان صاحب بہت ریلیکٹنٹ ہے، معذرت کرنا چاہتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب معذرت سے خوش ہونے والے بندے نہیں. ٹھیک ہے، تو اسد قیصر صاحب جی شرائط جو ہیں یہ لے کے جائیں گے خان صاحب کے پاس اور پھر جو خان صاحب جواب دیں گے ریئیکشن کے طور پہ PTI وہ یقیناً کس دن کوئی پریس کانفرنس کر کے آپ کو بتا رہی ہوگی. لائک شیئر سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولنا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.